سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں میں جو کچھ زمین میں جو کچھ یہ سب کے سب یسبح للہ اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں وہ اللہ الملک القدوس جو بادشاہ ہے بادشاہ ہوتے ہوئے بادشاہوں والی کمزوریوں اور عیبوں سے پاک العزیز الحکیم بڑی عزتوں والا بڑی حکمتوں والا والذی بعث فی الامیین رسولا وہی اللہ جس نے ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے چن کر ایک پیغمبر بھیج دیا یتلو علیہم آیاتہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو
پاک بنانے کی محنت مارتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب اللہ سکھاتا ہے اور ان کو دانائی سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ دوسرے ان میں سے لما يلحقوا بهم، وہ بھی جب ان سے آ ملیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی عزتوں والا، وہی دانائیوں والا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال جنہیں اللہ کی کتاب تورات ان کے حوالے کی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو سنبھالنے کا۔ کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، جو بڑے بڑے بوجھ اٹھا کے سفروں میں رہتا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اس قوم کی بڑی بری مثال جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ کہہ دیجئے یا ایھا الذین ہادوا، او اپنے آپ کو یہودی کہنے والو، ان زعمتم، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ انکم اولیاء للہ من دون الناس، سب لوگوں کو چھوڑ کے تم ہی اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی آرزو کرو۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان زیادتیوں کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے اللہ کے ہاں بھیج رکھی ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ قل ان الموت الذی تفرون من، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس سے تو تم کو ملنا ہی ہے، اس سے تو تم ملنے والے ہو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم چھپے اور ظاہر کو جاننے والے اللہ کے پاس ہی لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں وہ تمہارے کام بتائیں گے جو تم کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین،
والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلی صورت میں بیان ہوا کہ سچی بات کہنے والے اور تول کے بولنے والے اپنے بولوں کی پاسداری کرتے ہیں، پہرے داری دیتے ہیں، حالات کے بدلنے سے بدل نہیں جاتے۔ جو مرضی حالات ہوتے رہیں، جتنے مرضی موسم بدلے، جتنے مرضی زمانے کے لوگ مخالفت کریں، وہ جو بات تول کے کرتے ہیں اس پہ ڈٹے رہتے ہیں، اس پہ پکے رہتے ہیں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ان کو یہ جو ڈٹے رہنا ہوتا ہے، یہ وہ بھی ہوتے ہیں جو اکیلے ہی ڈٹے رہتے ہیں، ساتھ ملتا ہی کوئی نہیں لیکن ڈٹے رہتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، رجال، واقعی مرد کہلانے کے مستحق، جن کی بات روز بدلتی ہے، کبھی کچھ وہ مرد تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ ان میں مردانگی والی کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے اس معاشرے میں جس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی چلتے پھرتے رہتے ہیں جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں، کسی فائدے کے نہیں اس معاشرے کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ ناچتے گاتے رہتے ہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، بس۔ قوم کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ قوم کے لیے جو مرد ہیں وہ مردانگی سے قوم کی خدمت کرتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ امانت و حیا سے قوم کی خدمت کرتی ہیں۔ وہ اپنے میاں کی عزت، اس کے مال اور اس کے گھر بار کی پہرے دار بنی رہتی ہیں۔ میاں فارغ ہو کے اپنے پکے کولوں پہ ڈٹ کے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، یہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں، یہ مثال ہے اس بات کی کہ یہ ڈٹے رہتے ہیں، جو مرضی ہو، اور اپنی قوم کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی استقامت یہ رنگ بھی کبھی کبھی لاتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ ان کو ساتھی بھی بڑے نرجواں مل جاتے ہیں۔
جن میں سے ایک ایک اپنے قول و عمل سے صدیوں کے لیے نشانات چھوڑ جاتے ہیں. مل جاتے ہیں ان کو ایسے ساتھی بھی، وہ بھی ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں ملتا، کوئی بات نہیں. حضرت عیسیٰ کی کوئی اتنی بڑی جماعت نہیں بنی، لیکن اللہ نے ان کی لاج رکھی ہے، ان کو بچا لیا ظالموں کے ظلم سے، اور وہ آج زندہ ہیں. قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں آئیں گے اور جہاد کریں گے تاکہ ان کی زندگی میں یہ کمی نہ رہ جائے. وہ اللہ کے محبوب کے مبشر ہیں. جب یہ اللہ کا محبوب ہوتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تلا رہتا ہے لا الہ الا اللہ کی صداقتوں کی دہائی دینے کے لیے، تو ان کے مبشر کو بھی تو پھر جہاد کرنا چاہیے. چنانچہ یہ بھی کریں گے جہاد، اور توڑیں گے صلیب اور ختم کریں گے دنیا سے خنزیر. جی سبحان اللہ. جھوٹی عبادت پہ بھی وار کریں گے، یہی جہاد ہوتا ہے. اور گندے کھانے پہ بھی وار کریں گے، یہ بھی جہاد ہوتا ہے. گندا رزق، غلط کمائیاں، بددیانتی اور ظلم سے لوٹی ہوئی دولت، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف مردوں کو جہاد کرنا ہوتا ہے. لیکن ان کے خلاف وہ لوگ جہاد کر سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی دہائی کے لیے جہاد کرتے ہیں. جو لا الہ الا اللہ کی دہائی کے لیے جہاد نہیں کر سکتے، وہ سب جھوٹی کاروائیاں، اصلاح کر رہے ہیں جی، صلح صفائی کر رہے ہیں جی، ہم لوگوں کو صدقے کی طرف لگا رہے ہیں جی، پیسے لوٹنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں، بس کچھ بھی نہیں. مرد وہی ہے جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی محنت اور اس محنت میں کی ہوئی عبادت ایک دن جہاد تک پہنچ جائے. سبحان اللہ. اس کی عبادت کو، شہادت کو چھونا ضرور چاہیے، تب جا کے بات بنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبادت اور شہادت کا بڑا جوڑ ہے آپس میں. ایک سچا کلمہ بولنے والا، ایک سچائی کی سمجھ پا کے اعلان سچائی کرنے والا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے سچے معبود کے سامنے گر جاتا ہے اور دہائیاں دینے لگتا ہے، میں کچھ نہیں، تو ہی تو. جی ہاں، میری زندگی کا ہر لمحہ تیری ہی رحمتوں سے، گمراہیوں سے بچ سکتا ہے، اور تیری ہی رحمتوں سے دوسروں کو بھی گمراہیوں سے بچانے کی مجھے توفیق مل سکتی ہے. میں تو انسان ہوں، تو سبحان ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. سبحان اللہ.
جب وہ آخر میں کہتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو رب سے مانگتا ہے میرا میں ہی جھکتا رہا، منو لگتا ہے اتنا کافی نہیں، منو توفیق دے کہ میں اپنے تو علاوہ دوجیاں نو بھی تیرے سامنے جھکا دیا۔ مقیم الصلاۃ من ذریتی، میری اولاد میں سے بھی ایسے بندے نکال جو اس کام میں اپنی ساری زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ پچھلی صورت میں ڈٹ جانا سچی بات پہ یہ مردانگی ہے، اس ڈٹ جانے میں جان جاتی ہے تو جان کو خطرے میں ڈال کے شامل رہنا ان صفوں میں جو صفیں اس لیے بنی ہیں کہ یہ دشمن کی صفوں کو الٹے پلٹے گی جی، اور ان صفوں کی اللہ ایسے حفاظت کرے گا جیسے کوئی مستری اپنی بنائی ہوئی مضبوط دیوار کی حفاظت کرتا ہے۔ کأنہم بنیان مرصوص، یہ پچھلی صورت میں تھا جی۔ تو یہ جو سفر ہوتا ہے کلمے سے شروع ہوتا ہے، عملی عبادت اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور شہادت سے ملاقات تک پہنچ جانا یہ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میری عبادتوں میں یہ شوق نہ ہو کہ میں دوسروں کو بھی اللہ کا سچا عبادت گزار بنا دوں، تو وہ عبادت نہیں، وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے اکیلے سجدے نہیں کرتے رہنا بس رب کے، دوسروں کے سجدوں سے بچا رہوں خود، پھر بھی آخرت میں نجات کے لیے تو کافی ہے، لیکن دنیا میں ایک مومن کی زندگی جس طرح ہونی چاہیے اس طرح کی نہیں ہے یہ زندگی جی۔ سجدے خود بھی کرے، دوسروں کو بھی کروانے کی محنت مارے، خود ہی کرنے کافی ہوں تو پھر اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ ایک سوال ہے، یہ جو مسلمانوں کی بستیوں میں جو اذانیں گونجتی رہتی ہیں یہ کیوں؟ اگر خود ہی کرنے کافی ہیں تو قصہ ختم، ہر کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ نہیں، اس سے نہیں نماز بنے گی، عبادت بنے گی۔ عبادت تب بنے گی جب میں خود بھی وہ سجدے کروں جو شرک سے پاک ہوں، ریا سے پاک ہوں، اور وہ سجدے اس شوق سے لبریز ہوں کہ میں لوگوں کو بھی یہ سجدے کرواتے کرواتے ایک دن قربان ہو جاؤں گا اور جنت میری پکی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات یہاں تک پہنچنی ہوتی ہے۔ اگر میں سجدے کرتا رہوں اور شہادت کا شوق ان سجدوں میں جنم نہ لے، دنیا کے جنبھیلوں میں زندگی گزارنے والوں کو یہ سمجھانے کا شوق پیدا نہ ہو یہ دنیا کیا ہے، اور یہ تو لہو و لعب ہے، چند دن کی رونق ہے، 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے۔ یہ سونے اور چاندی اس اندھیری رات میں روشنی نہیں کر سکیں گے، یہ کوٹھیاں اور یہ مال، یہ دنیا کی سج دھج اس اندھیری رات میں کچھ نہ کر سکے گی
جسے اپنی اندھیری رات میں دیے جلانے ہیں، اس کے پاس آج اللہ نے کتاب کی شکل میں دیا بھیج دیا ہے، محمد کریم کی شکل میں اس دیے کو چلتا پھرتا نمونہ بنا دیا ہے۔ جی، اللہ کی کتاب کی بصیرت اور نبی کی سیرت سے اس دیے کو جلائے رکھنا ہے۔ یہ دیا جلتا رہے گا تو تمہاری قبر بھی روشن ہوگی، اگر یہ نہیں تو اوپر بتیاں بال دینے سے اور اوپر لائٹیں لگا دینے سے اور اوپر پھول نشاور کر دینے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ قبر جو اصلی قبر ہے وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جو اصلی قبر ہے وہ تو سب کی گلزار بنے گی، لیکن یہ دنیا کی قبریں بھی جو لوگ نمونہ بن جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر، جی ان کی دنیا کی قبریں بھی ان کے جسموں کو خراب نہیں کر سکتی، قیامت تک تر تازہ رہیں گے۔ یوں قبروں میں رونق لگتی ہے، یوں قبروں میں بہار آتی ہے، یوں قبروں میں روشنی پھیلتی ہے۔ یہ روشنی اللہ کی کتاب سے اور محمد کریم کی تابعداری سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی صورت میں تذکرہ ہوگا اللہ کی کتاب کا کہ یہ ہے وہ روشنی کا انتظام۔ اس کتاب کو زندگی بھر اٹھا کے دہائی دینے والے پیغمبر کا تذکرہ ہوگا، جی یہ ہے وہ دیا، یہ اس دیے کے اجزاء ہیں جو کل میری قبر میں روشنیاں پھیلائیں گے اور دنیا میں بھی مجھے عزت والی زندگی دلائیں گے۔ جی جینے کو تو کتا بھی جی رہا ہے، زندگی اس کی بھی ہے، وہ کوئی زندگی ہے؟ جی اللہ، جینے کو تو بے حیا سور بھی جی رہا ہے، بے حیا سور، کیا زندگی ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ جینے کو تو درندے بھی بڑے دندراتے پھرتے ہیں، کوئی زندگی ہے یہ؟ کوئی زندگی نہیں۔ جی صرف اپنی گزار لینا یہ زندگی نہیں، زندگی تب بنتی ہے کہ میری اپنی بھی ہنسی گزرے اور دوسروں کی بھی میری زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت گزرے، جی میں اس میں رول ادا کروں، اسے کہتے ہیں زندگی۔ میں اگر یہ باتیں کرتے کرتے اس جہالت کی طرف دوڑ پڑوں کہ میں سب نو چھٹ کے بس اللہ ہی اللہ، اس جذبے سے سرشار ہو جاؤں، ڈیرا بنا لوں جنگل میں، دنیا سے روٹھے ہوئے فقیر کے ڈیرا، جی نو، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ ہدایت والی زندگی نہیں، یہ ایک مومن کی زندگی نہیں۔ ایک مومن کی زندگی مکمل اس ہستی کے نقش قدم پہ گزرنی چاہیے جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا تھا، جی اگر اس نقش قدم پہ نہیں گزرتی، میرے مرشد کی زندگی کا ایک حصہ مکی زندگی ہے، ایک حصہ مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی مارے، تکلیفیں، دکھ سکھ، قید خانے، یہ ہے مکی زندگی، لیکن اس آواز میں دن بدن اونچائی ہوتی رہی
جس آواز میں اللہ کی توحید کی اذانیں گونجتی تھی، جی لا الہ، یہ کوئی مدھم نہیں پڑی، دن بدن اونچی ہوتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وکھرا ڈیرا نہیں، وکھرے ڈیرے والی کوئی گل نہیں۔ کلا بہ جائے یا دو ترے بندے نال بہ کے اتنے ہو پیا کرے، نو، یہ کوئی زندگی نہیں، یہ عبادت نہیں، یہ ضلالت ہے۔ عبادت کے دو پارٹ ہیں جن سے بنتی ہے، ایک اللہ کی کتاب، وہ دعائیاں دیتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، اور ایک جس کے سینے پہ کتاب نازل ہوئی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ دعائی دیتا ہے کہ مجھے خود ہی عبادت نہیں کرنی، مجھے ساری مخلوق کو اپنے مالک کا عبادت گزار بنانا ہے۔ جی، وکھرا بہ کے ہو کرنا، نتھنگ، یہ کچھ بھی نہیں اللہ کے کام۔ انجے لوگ بچ پہ بڑے دنیا تو بیچارے دی پتہ ہی کوئی نہیں، دنیا دی خواہش ہی کوئی نہیں۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی کہ دنیا کی کوئی خواہش ہی نہیں، پتہ نہیں بابے نو دنیا دی لوڑ ہی نہیں، نہ، یہ کوئی زندگی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا لہو و لعب ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی چکا چوند، دنیا کی رونقیں، دنیا کی سج دھج، دنیا میں چند دن کی چدراہٹیں، اور دنیا میں 2 دن کی دولت کے ڈھیر، نفس خوش ہوتا رہتا ہے میرے کو بڑی دولت ہے۔ جی، کئی تو ایسے کم بخت ہوتے ہیں، دولت پئی رہتی ہے، سنبھال کے کسی اچھے کام تے خرچ کرنا کوئی نہیں، مر جاندے نے، کھپ جاندے نے، پیچھو پچھلے لڑتے رہتے ہیں۔ کئی کا انجام تو اس دولت کے یہ ہوتا ہے۔ جی اللہ، اور کچھ وہ ہوتے ہیں ڈاکو لوٹ کے لے گئے، چور پہ گئے، پترا نے تباہ کر دیتا سب کچھ عیاشی کر کر کے، دھیاں بگڑ گئیاں، اتھرو سٹتا ایڈے ایڈے ہوں۔ دنیا یہی کچھ ہے بس، لہو و لعب، اسے کہتے ہیں لہو و لعب، لبا کچھ بھی نہیں، کھیڈ ویکھی، کپڑے چاڑے تے ٹر پہ۔ دنیا بھی انجے ہی ہے، جنی مرضی سونی گزار لو، ایک دن کپڑے چاڑے تے ٹر پہ۔ سبحان اللہ۔ بعض قبروں پہ کتبے لکھے ہوتے ہیں، ان میں یہ شعر لکھا ہوتا ہے، فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، بس اللہ اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات ہے، سونے چاندی کی چمک، بس دیکھنے کی بات ہے۔ یہ دنیا کے کتے ہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں، یہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں، اور جو اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا سے الگ تلگ ہو کر اپنا ڈیرا بنا لیا، اور ہو پھوکا مار مار بندے کٹھے پہ کیتے، نو، یہ بھی کوئی زندگی نہیں، یہ زندگی سے فرار ہے۔ یہ زندگی نہیں، یہ زندگی سے فرار ہے۔ زندگی سے فرار عبادت نہیں، زندگی کے ہر لمحے کو مالک کے سامنے جھکا دینا اور سب کو جھکنے کی دعائی دینا، اس کا نام ہے زندگی۔ سبحان اللہ۔ زندگی سے فرار سے کام نہیں چلتا۔ یہ جو آج کی صورت ہے، نیا سبق، اس میں یہ 2 ہی چیزیں ہیں۔ دنیا کی زندگی، میری زندگی کچھ نہیں دے، اندھیرا جے اندھیرا، اس دنیا میں اللہ کی کتاب کی روشنی پھیلاؤ،
تب یہ زندگی اندھیروں سے بچ سکے گی، اور اسے اس طرح گزارو جس طرح ایک میرے محبوب تواڈے وچوں ایک تگڑے سوہنے مرد نے زندگی گزاری۔ جی سبحان اللہ، پھر یہ زندگی کہلانے کی مستحق ہوگی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ جمعہ، اس میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے۔ نماز جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ اذانیں دی، مسلمانوں کو اکٹھا کیا، پھر واعظ و نصیحت ہوئی، بتایا گیا معبود کلّا، بتایا گیا موئے کچھ نہیں جو کر سکتے ہو، سن دے ہی نہیں تو کرنا کی ہے، سب کچھ کرنے والا کلّا اللہ۔ یہ دہائی دی، لوگوں کو بتایا، پھر نماز پڑھی، خود جھک گئے۔ نماز جمعہ اللہ کے سامنے جھک جانا اور دوسروں کو رب کے سامنے جھک جانے کی تلقین کرنے کا نام ہے۔ یہ جو پچھلی صورت میں بات چل رہی تھی اس کی مزید وضاحت یوں ہو رہی ہے کہ نماز جمعہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وکھرے ڈیرے لا دینا کچھ نہیں دے، ہو کرنا کچھ نہیں دے۔ پہلا رکوع یہ ہے اس صورت کا کہ وکھرے ڈیرے لا دینا، ہو پیا کرنا ہے کچھ نہیں دے۔ جو کچھ کرنا جے آپ اللہ دے سامنے جھک جاؤ تے ساری کائنات نو او دے کے جھکان وتے محنت مار مار کے زندگی گزار دے ہو۔ جس راہ وچ موت آ جائے تینوں شہادت کہندے نے، جنہاں نو شہادت مل جائے انہاں تو سونی زندگی کسی دی ہے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، انسان کے سوا پتہ نہیں کتنی مخلوقیں ہیں۔ جی آسمانوں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں وہ سب یسبح للہ، وہ ایک اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سجدے کا لفظ بھی آتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ، سارے میرے سجدے پہ کر دے۔ تے تسبیح کا لفظ بھی آتا ہے، سارے میریاں تسبیحاں پہ گاندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے میری تسبیحیں گانے والے، ان کی تسبیحوں کا حسن دیکھنا ہو تو ان اڑتے پرندوں کو دیکھا کرو جو صفیں بنا بنا کے میری تسبیح میں لگے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر الصافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ یہ جو صفے بنا بنا کے پرندے اڑتے ہیں یہ چھوٹا موٹا سفر نہیں کرتے جی، ان کا سفر کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا۔ بعض یہ صفے بنا کے اڑنے والے پرندے تو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ جا کے اترتے ہیں۔ جی یہ صفیں ایسے ہی نہیں بنتی۔ سبحان اللہ، اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے۔
25 30 40 مل کے اڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اگر اکٹھے ہو کے چلے تو ان پہ جھپٹنے والا آسانی سے جھپٹ لے گا. وہ چھال مارے گا، کوئی نہ کوئی لگ جائے گا ان کو. تو یہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے دشمن کے حملوں سے صفے بنا کے اڑتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ جی واہ. آیا تو سب سے پہلے میں ہی ہوں، پرندے تو بعد میں آئے تھے نا. کہا جا سکتا ہے کہ میری صفیں دیکھ کے وہ بھی صفیں بنانے لگ گئے. میری صفیں ایسی ہونی چاہیے جنہیں دیکھ کے پرندے بھی صفیں بنانے لگے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا جا سکتا ہے. الطیر الصافات. جی جی، یہاں تک تو اکثر علماء کرام آج پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. سب کچھ جاننا تو اللہ کی رحمت ہوتا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ موٹی موٹی چیزیں سناتے رہتے ہیں لوگوں کو. اس میں یہ بھی ہے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ نہ کچھ سنا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بابا اے نہ سمجھیو کہ انجی ٹکرا پہ مار دے رہے. نہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ان صفوں اور ان تسبیحوں کے پیچھے ان کے پاس علم ہے جو میں اللہ نے دیا ہے انہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی، صفوں کے پیچھے اگر ان صفوں کو اپنی سیفٹی بنانا ہے تو وہ علم چاہیے جو علم میں نے محمد کے سینے پہ نازل کیا ہے. ایمان والوں کے پاس وہ بصیرت چاہیے. انہوں نے تو اتنا ہی کافی ہے جڑا تھوڑا کوئی علم دیتا ہے اپنی صفحہ بڑھا کے ٹرتے رہن. لیکن نہ، انسانوں کے لیے اتنا علم نہیں. انسانوں کے لیے قرآن کا علم، قرآن قیامت تک. لہذا ان کی صفیں نماز کی اور قتال کی قیامت تک جاری رہنی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ علم موجود ہے تو پھر تسبیح کیوں ختم ہو قیامت تک؟ پھر یہ صفیں کیوں ختم ہو قیامت تک؟ یہ چلتی رہنی چاہیے. جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر صفوں کے عبادت جس میں شوق شہادت نظر نہ آئے وہ بھی کوئی عبادت ہوتی ہے؟ یہ جو علیحدہ جا جا کے ڈیرے بنا بنا کے ہو کرتے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں. یہ سب بلیک میلنگ ہے. یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے. اور قرآن کی زبان میں یہ سب عبادت نہیں، بدعت ہے. یہ سب عبادت نہیں، بدعت ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے قرآن کی تعلیم ہو، جس کے اوپر رنگ محمد کریم کی سنت کا ہو. قرآن کی تعلیم پیچھے سے کھسک جائے تو پھر بھی عبادت نہیں رہتی، اور نبی کی سنت کا رنگ ختم ہو جائے پھر بھی عبادت نہیں رہتی. اسے بدعت کہتے ہیں. قرآنی بصیرت کے خلاف ہو تو وہ شرک ہو جاتا ہے، نبی کی سنت سے ہٹ کے ہو تو وہ بدعت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. جی.
قرآن پہ قربان جاؤں. پرندوں کا تذکرہ اللہ کہتا ہے قد علم قد، ماضی کے اوپر قد، یہ تحقیق کے لیے ہوتا ہے. اے پکی گل جے انجے کچی نہیں جے، اے قرآن دی گل جے. کلن سارے جے سارے، یہ لفظ بھی قابل غور ہے. قرآن ہے، اے میریاں گلاں نہیں، کسی صوفی دیاں گلاں نہیں، اے اللہ سونے دیاں گلاں نے. پرندے جو ایک جگہ سے اڑ کے موسموں سے بچ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں جہاں موسموں کی وہ تلخی نہ ہو، جہاں رہتے تھے جہاں وہ تلخی تھی، جی سیف بنانے کے لیے اپنی زندگی کو جو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے جا رہے ہیں، اسے اللہ پہلے کہتے ہیں یہ میری تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں انجے ہی نہیں لگے، یہ پیچھے علم بھی جے. تو پھر اللہ کہتے نہیں انج نہیں جے، کسی کو علم ہے تو کسی کو نہیں. کلن، سبحان اللہ سبحان اللہ، کلن قد علم صلاتہ والتسبیح. میں جمعے دن جڑیاں صفاں بڑھوانا نا، انہاں صفاں یہی تے گل کوشش کیتی جا رہی ہے کہ جن نے صفاں کھلون انہاں کو صفاں کھلون دا پورا علم ہونا چاہیے. سبحان جی، جاہل نہیں سارے پیچھے ہونے چاہیے. جو ان میں سے زیادہ علم والے ہیں وہ امام کے پیچھے قریب ہونے چاہیے. جی جو سچا امام تھا، جس کے سینے میں قرآن کا علم تھا، سبحان اللہ، اس کی نمازوں کا اللہ اتنا محافظ تھا. جی اللہ کہتے ہیں تو جس نے نمازہ پڑھانا ہے اوتھے پڑھایا کر. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اوتھے نمازہ پڑھایا کر جتھے پیرے پیچھے او نمازی ہون جڑے ہمیشہ پاک رہن دی محنت وچ رہندے نے، صاف ستھرے رہن دی محنت وچ رہندے نے. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. عبادت نری سجدے تے رکوع نال نہیں بندی. اگر یہ سجدہ رکوع مسجد میں ہو تو پھر بھی صرف اتنا کافی نہیں. جی جی نا، اتنا کافی نہیں کہ ایک عمارت ہے مسجد کے نام سے بنائی ہوئی، وہاں کچھ لوگ رب کے سامنے سجدے میں گر جائے. یہ اس سے صرف اس سے عبادت نہیں بنے گی. یہ تو عبادت کا ظاہر ہے، اس کے اندر عبادت کی روح ہونی چاہیے. روح کب ہوگی؟ جب عبادت کرنے والوں کو شعور ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ شعور ہو، یہ احساس ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ صفحے کیوں بنائی ہوئی ہیں، کیوں دن میں 5 دفعہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں رب کے سامنے آ کے جھک جاتے ہیں جسے ہم نے اپنا معبود مانا ہوا. یہ کیوں؟ یہ سب علم ہونا چاہیے، یہ شعور ہونا چاہیے. پھر ان کی نماز عبادت بنتی ہے. اور پھر شرط یہ کہ جس مسجد میں پڑھ رہے ہیں یہ مسجد بنانے والے بھی سچے موحد مومن ہونے چاہیے، جن کی عقلوں اور تہذیبوں پہ نبی کی سنت کا راج ہے اور قرآن کی بصیرت کا جھنڈا لے کے چلتے. سبحان اللہ.
جی، بنانے والے بھی اور امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے بھی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. رجال، پھر گل اتھے ہی آئی. فیہ رجال، اگے بھی مرد کامل ہونا چاہیے، پیچھے بھی تگڑے جنے ہونے چاہیے نے. تگڑے، تبھی تو میں کہتا ہوں نماز کا اور جہاد کا بڑا تعلق ہے آپس میں. جی، اگے بھی مرد کامل، جی پیچھے بھی صدیق جے جنے ہونے چاہیے نے، پیچھے بھی فاروق جے جنے ہونے چاہیے نے، پیچھے بھی علی جے جوان ہونے چاہیے نے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. اے سونے جڑے بجے ہونے چاہیے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنہاں دے عقیدے ٹھیک نہیں، قبراں دے پجاری تے پیسے ٹھکدے نے لوگوں کولوں، وہ جنیاں مسجداں بنا لین، اتھے جنیاں ٹکراں لوگ پہ مارن، وہ عبادت نہیں، وہ نماز نہیں. نمازی وہ ہیں جن کے سجدوں کے پیچھے یہ علم ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم عبادت تیری ہی، ہم عبادت تیری ہی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد تجھی سے. کیا کہنے؟ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ دے نماز میں، نماز مکمل. جی جی، مگر فاتحہ یہ واجب ہے نماز میں. ہر رکعت میں فاتحہ واجب ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام پڑھ لے تو مقتدیوں کو پڑھنا نہیں ہوتا، چپ کر کے سننا ہوتا ہے. آواز آئے نہ آئے، آواز آنی ضروری نہیں. سبحان اللہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاری نمازوں میں تو چلو آواز آتی ہے، سنتے ہیں پیچھے، سری نمازوں میں چونکہ آواز نہیں آتی تو ان میں پڑھ لینی چاہیے فاتحہ خود، کیونکہ واجب ہے. مقتدی پڑھ لیا کریں، قرآن بھی تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں، لیکن فاتحہ ضرور پڑھیں کیونکہ سری نمازیں ہیں، پچھلے سن نہیں رہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سری ہوں یا جہری ہوں، مقتدیوں کو پیچھے خاموش رہنا ہے. وجہ کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مقتدی پہ امام کی تابع داری لازم ہے. جی، مقتدی پہ امام کی تابع داری لازم ہے، اور قرآن کی تابع داری کا یہ لازمی حصہ ہے کہ جب ایک نماز میں قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو پچھلے خاموش رہے، تاکہ سینے پہ نزول ہو قرآن کا. جی، سینے اچ قرآن ہوئے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سب سے پہلے جب قرآن نازل ہوا ایک سچے امام کے سینے پہ، وہ ساتھ ساتھ پڑھنے لگے تو حکم آیا نازل کرنے والے کا، لا تحرک بھی، لا تحرک بھی لسانک، اپنی زبان نہ ہلایا کریں.
باقی لمبی بات ہو جائے گی آگے، اتنا ہی کافی ہے۔ لا تحرک بہ لسانک، تابع داری کرنی ہے پچھلوں نے۔ قرآن کی تابع داری یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو تابع داری کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اسے خاموشی سے سنا جائے۔ چونکہ حدیث میں سورہ فاتحہ کا سپیشل تذکرہ ہے، بڑے تگڑے لفظ ہیں، تو اس لیے چلیے اسے واجب کہہ دیجئے، کوئی عرض نہیں۔ اتنا الگ تذکرہ جو ہو رہا ہے اس کا تو کوئی خصوصی بات تو ہے، مگر کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا یہ فرض ہے اور فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ جی، اگر نماز میں قیام کے دوران بالکل قرات نہ ہو تو نماز کوئی نہیں ہوئی، ختم۔ اسے کہتے ہیں فرض۔ جی، لیکن اگر سورۃ فاتحہ نہیں ہوئی تو یہ واجب رہ گیا۔ جب واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے۔ جی، اسے کہتے ہیں واجب رہ جانا۔ چھوڑیے بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، جدھر جانا ہے ادھر چلیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے تو پچھلے قرآن نو سمجھن والے ہونے چاہیے نے۔ پیچھے دنیا دے کتے سارے نہیں کھلوتے ہونے چاہیے۔ کم از کم امام کے پیچھے پہلی صف میں صدیق جیسے مسلمان نبی کے پیچھے ہونے چاہیے، عمر فاروق جیسے صحابی نبی کے پیچھے ہونے چاہیے، علی جیسے بہادر نبی کے پیچھے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم نے نماز شروع کی تو نبی موجود نہیں تھے، تو ہم میں سے ایک امام بن گیا، کچھ مقتدی بن گئے۔ لیکن اگر نبی آ گئے اور امام کو پتہ چل جائے کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر امام کو کیا کرنا ہے؟ اتنا علم تو ہونا چاہیے۔ جی، اتنا علم تو کم از کم ہونا چاہیے۔ انج دے بندے پیچھے ہون، انج دے بندے پیچھے ہون، جے کوئی بھول چک ہو جائے تو امام نو پیچھا جانا پہ جائے تو پھر وہ اگے کھلو جان امام دی جگہ تے۔ امام بننے کی جو ایک ضروری علم ہے وہ تو کم از کم ہو ان کے پاس۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے یہ نہیں پتا لقمہ کتھے دئی جاتا کتھے نہیں، فرض نماز پڑھان لگ گیا ہوں امام کو غلطی لگ جائے پچھو لقمے دین لگ پڑے۔ اب کون ان کو سمجھائے کہ ظاہرو فرض نماز میں لقمے نہیں دیتے، یہ غلط بات ہے۔ کیونکہ فرض نماز میں لقمے دینے کا مطلب یہ کہ آپ امام کے امام بن گئے ہیں، اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ آپ اصلاح نہیں کر سکتے، آپ تو مقتدی ہیں۔ بھی اس اقتداء کو حتی الوسع، حتی الوسع کا لفظ بول رہا ہوں، اس اقتداء کو حتی الوسع پورا کرنا ہوتا ہے۔ کسی طرح پچھلوں میں امامت کی شکل موجود نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ چلیے باقی باتیں پھر سے ہی تمہید میں ہی سارا وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے مضامین سورہ پھر ادا ہوں گے، یہ بھی سورت کا ہی مضمون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جمعے کی نماز کا تذکرہ کہ امام وہ ہونا چاہیے جو مقتدیوں کو قرآن کا واعظ کر سکتا ہو۔ واعظ ہو رہا ہے، اس لیے جمعے کی نماز کا سپیشل تذکرہ آیا۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، پیچھو کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی
جس سے نبی کی نماز میں خلل پڑ جائے. پیچھے کھلو کے بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جس سے نبی کی نماز میں خلل پڑ جائے. اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ جب ہم نے نماز شروع کی تو نبی نہیں تھے تو ہم میں سے ایک آگے ہو گیا تھا، اب وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اتنا علم تو ہونا چاہیے، نبی پیچھے ہو مقتدی آگے ہو تو پھر نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا بنے گا اس نماز کا؟ یہ کیسے ہوگا؟ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام جہاد کے معاملات میں مصروف تھے، مجاہدوں کو سمجھا رہے تھے. وقت گزرتا جا رہا تھا، مسلمانوں نے کہا صدیق آپ پڑھا دیجئے. صدیق کھڑے ہو گئے آگے. رسول اللہ کو پتہ لگا جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب چھوڑ چھاڑ کے چلے آئے، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کو علم ہو گیا کہ رسول اللہ پیچھے آ گئے، پیچھے ہٹائے، چھوڑ کے مصلی پیچھے ہٹائے. رسول اللہ آگے ہو گئے. 2-3 واقعات ہیں، یہ ایک واقعے کا تذکرہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا صدیق نماز پڑھا رہے تو کیا تھا پڑھاتا رہتا. یا رسول اللہ میری یہ جرت، میری یہ جرت. ابن قحافہ کا بیٹا آگے کھڑے رہے اور نہ اللہ کا محبوب پیچھے ہو. مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. پیچھے آ گئے. پیچھے بھی نمازی ہیں جنہیں مومن دے، اگے بھی سچا مومن ہونا چاہیے. اللہم صلی علی وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ارحمنا. یا اللہ سانو وہ مومن بنا جنہوں نے ایمانہ دے پیچھے قرآن دا علم تے روشنی ہوندی ہے. اللہ سانو وہ نمازی بنا جنہوں نے اپنی نمازاں دا علم ہوندا ہے کی پہ کرنے ہیں. یا اللہ سانو وہ منگن والا اپنا مانگت بنا جنہوں نے منگن دا تو منتظر رہنا ہے. اللہ سونا سانو مبلغ بنا جنہوں دی تبلیغ دیاں تو تعریفاں کرنا ہے قرآن وچ. اللہ سانو مجاہد بنا جڑے تیرے نال پیار کردے نے تو انہاں نال پیار کرنا ہے. ارحمنا، اغفر لنا، اقض حاجاتنا، ادفع بلیاتنا، سہل مشکلاتنا. یہ تیریاں رحمتاں دا مہینہ ہے، پوری دنیا دے مسلماناں دے گناہ معاف کر کے انہوں تے اپنی رحمتاں دی بارش کر دے. ساڑیاں کوتاہیاں معاف کر کے ساڑی مدد فرما. تو تے 2 کافر بھی لڑ دے پہ ہون، قرآن تیرا کہندا ہے ایک کافر ظلمہ دی حد کر دے تے میں مظلوم کافراں نو بچان واسطے بھی میدان وچ آ جانا. اللہ ساڑے نال تینج پہ ہوندا ہے جدی کوئی حد ہی کوئی نہیں. اپنی رحمتاں کر، اپنی رحمتاں کر. رمضان دا مہینہ اپنی رحمتاں کر. ساڑے حال گوانڈی کشمیری منتظر نے کہ کون سانو بچائے اتھوں آ کے. ساڑیاں عزتاں دی حفاظت کون کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک باری پھر کو محمد بن قاسم بھیج دے میرا اللہ. اپنی رحمتاں کر دے، اپنی رحمتاں کر دے. سانو قرآن دا سچا قاری بنا لے،
سانو نبی دی سنت دا سچا تابعدار بنا لے، سانو سچے صدقے کرنے والا بنا لے، سانو سچیاں حیاواں والا بنا لے۔ ساڑیاں حیاواں دے سامنے ہر کسی دی حیا ماند پہ جائے۔ ربنا تقبل منا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا۔ رزق اینا دے دے، برکتاں دا مہینہ ہے کہ کسی اور کو منگن دی گنجائش ہی کوئی نہ بڑھے، صرف تیرے ہی مانگت رویے۔ سانو ناز ہوئے کہ تو ہی ساڈا داتا ہے، اور کوئی نہیں۔ ارحمنا اغفر لنا یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔